سے بہتر قرآن، مشک و عنبر فرقان، ہے گواہ یہ سارا جہان، افضل اعلیٰ قرآن۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ 24واں پارہ شروع ہوا ہے اور سورہ الزمر چل رہی ہے۔ 24ویں پارے کی پہلی آیت میں تخویف ہے، ڈرایا گیا ہے، فرمایا جو جھوٹ بولے اور سچ کو جھٹلا دے اس سے بڑا کوئی ظالم ہی نہیں، اور ایسا کرنے والا جہنم میں جائے گا، جہنم ہی کافر، پہلے ظالم کا اور آخر میں کافر کا ہے، کافر و ظالم کا جھوٹ، یہاں جھوٹ کا شرک بھی جھوٹ ہے صاحب جی، شرک بھی جھوٹ ہے۔ آگے نال دوسری آیت میں خوشخبری، پریشان نہ ہو، خوشخبری بھی سنو۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو سچ لائے اور سچ کی تصدیق کرے وہ متقی ہے۔ سچ لائے جیسے نبی علیہ السلام لائے، سچ کی تصدیق کرے جیسے کہ صدیق اکبر نے سب سے پہلے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، بے شک۔ اور اسی طرح نام نے اس وقت نہیں لیا تھا، قیامت تک ایسے لوگ ہوں گے، سچ قرآن ہم سچ بتا رہے ہیں اور آپ سن کے تصدیق کر رہے ہیں، آپ بھی شامل ہیں۔ یہ متقین ہیں اور ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، سبحان اللہ، اللہ جو اکبر، چاہیں گے وہ ان کو ملے گا، بے شک، اللہ اکبر۔ اور ان کے کچھ گناہ ہیں، انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دے گی، اللہ اکبر، اور جو نیک اعمال کر کے آئے دنیا میں ان کا بہترین بدلہ دے گی۔ بے شک، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باطل پرست کراتے ہیں، اگر تم نے ہمارے معبودان باطلہ کی مذمت نہ چھوڑی، یہ کچھ مذمت کی گالیاں تھوڑی دیتے، بھائی یہ کچھ نہیں کر سکتے، معبود نہیں ہیں، ان کی نظر نیاز، ان کی قسمیں جذبے، یہ کچھ نہ کرو، اور یہ کہنا ہے اس کو گالی دو، وہ ڈراتے ہیں۔ پہلے بابے والے نے حضرت ہود کے بارے میں بتایا تھا، انہوں نے آگے ایسا جواب دیا کہ قیامت تک مشرکین تب چپ ہوئے۔ ان کو یہ دوسرا جواب، علیہ اللہ بکاف عبدا، اور ڈرانے والوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حمایت کے لیے کافی نہیں ہے، کیا کرو، جس سے ڈرا رہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، عقلی طریقے بڑے بہترین انداز، ان سے پوچھو زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا، اور فٹ کہیں گے اللہ، مشرک بھی کہے گا اللہ، بدعتی بھی کہے گا اللہ،
ہر ایک سے پوچھیں یا کوئی بھی مذہب رکھتا ہے کیا کوئی ایسا دنیا میں ہوگا کہ یہ کہہ دے کہ آسمان میرے بابو نے پیدا کیا؟ ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے بابو نے، مسلمان کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، باقی کوئی نہیں کہہ سکتا، باقی بھائی کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اچھا اس کے یہ اعتراف ہو گیا کہ وہ اللہ پیدا کیا۔ آپ ان سے پوچھیں جن کو تم پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو یہ ہٹا لیں گے، یا اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو یہ روک لیں گے؟ نہ روک سکتے ہیں فائدہ، نہ دے سکتے ہیں، ہٹا سکتے ہیں تکلیف، تو پھر معبود کہاں سے ہے؟ معبود تو وہ ہوتا ہے جو نفع نقصان کا مالک ہے۔ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ جب تم نے اعتراف کر لیا تمہارے معبود نہیں ہے، ہمارا معبود ہے، اب میری مخالفت کرو تو مجھے اللہ کافی ہے، میری بات اسی پر میرا بھروسہ ہے، اور تمام بھروسہ کرنے والے اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ اب پھر بات واضح ہو گئی، نہیں مانتے تم اپنی جگہ عمل کرو، میں اپنی جگہ عمل کراؤں، پھر پتہ چل جائے گا کون رسوا ہوگا جب عذاب پائے گا، اور کون ہے جو ہمیشہ کے عذاب میں چلا جائے گا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، جب دلائل سے واضح ہو گیا کہ اللہ ہی معبود پر ہے، تو زندگی گزارنے اور کامیابیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم نامے قرآن پاک کی شکل میں بھیج دی ہے۔ جو ان حکم ناموں کی تعمیل کرے گا وہ فائدے میں رہے گا، جو نہیں کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ اللہ يتوفى الأنفس حين موتها، اللہ وہ ہے، یہ بھی دلیل عقلی ہے، جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے۔ پھر وہ بھی دو قسم، ایک سوتا ہے اس کی روح بھی قبض ہو جاتی ہے، اور ایک مر جاتا ہے اس کی روح بھی قبض ہو جاتی ہے۔ جو سوتا ہے اس کی روح واپس آ جائے گی، اس کی جو زندگی کے باقی دن ہیں وہ پورے کرے گی، اور جو جس کی زندگی ختم ہو گئی ہے اس کا روح قبض ہوگا، وہ واپس نہیں آئے گا، جب دوبارہ اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے اس وقت آئے گا اس کا روح، پھر یہ اٹھائیں گے۔ اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها أم اتخذوا من دون الله شفعاء، زجر اس کو کہتے ہیں، ڈانٹ۔ اللہ کے سوا لوگوں نے اپنی مرضی کے سفارشی بنائے جو نہ کسی شے کے مالک ہیں اور نہ ہی عقل رکھتے ہیں، ان میں سے اکثر عقل رکھنے والے جو بزرگوں کو، نبیوں کو یا فرشتوں کو، ان میں تو عقل ہے، لیکن زیادہ تر پتھروں کو، سورج کو، چاند کو، پانی کو، ہوا کو، وہی کو، اس کو پکارتے ہیں، انہیں عقل بھی نہیں۔ ساری سفارشوں کا مالک اللہ ہے، جس کے لیے چاہے اجازت دے گا۔ مشرک کی حالت اللہ کی توحید بیان کرتے وقت کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت اور اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، ان کے سامنے اللہ کی توحید اور اللہ کی صفات بیان کریں تو ان کے دل قبض ہو جاتے ہیں، پھٹکتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور جب غیر اللہ کا نام آئے تو یہ پھول جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ اور مومن اس کے الٹ، اللہ تعالیٰ کا نام آئے تو ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دعائی انداز میں توحید کی دلیل، اے اللہ تو آسمانوں کو پیدا کرنے والا، تو زمین کو پیدا کرنے والا، تو غیب اور حاضر کو جاننے والا، تو ہی اپنے بندوں کو فیصلہ کرے گا جو آگے قیامت کے دن
جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اس واسطے تو ہی سب کچھ ہے۔ بے شک اور ظالم لوگ، مشرک لوگ کا حال یہ ہوگا کہ ان کے پاس زمین کی ہر چیز اور دوگنی اس کے پاس آ جائے تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے پیش کر دیں گے، لیکن قبول نہیں ہوگا۔ اور انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں بتاتا ہے، جب ہم کو نعمت دیتے ہیں، بیماری تھی، صحت آ گئی، تندرستی تھی، مالداری آ گئی، پریشانی تھی، خوشی آ گئی، تو کہتے ہیں میں اپنے علم کے بل بوتے بل یہ سب کچھ حاصل کیا، جس طرح قانون نے کہا تھا استغفر اللہ فرمایا یہ ایسی باتیں تمہارے پہلے لوگوں نے بھی کی تھی، ان کو تو کوئی کام نہ ہے، ان کو تو تکلیف ہوتی، جب اللہ تعالیٰ نے سزا دی تو سزا میں جو ہے ہلاک ہو گئے۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، دن رات رزق کی تلاش میں بھاگنے والے، اور اللہ کے فرائض پورے کرنے کے لیے تیرے پاس ٹائم ہی نہیں۔ یاد رکھ رزق اللہ دیتا ہے، وہ شادہ بھی وہی کرتا ہے، تنگ بھی وہی کرتا ہے، اس واسطے اس کے احکام مانو، وہ تمہیں کھلائے گا پلائے گا، وہ تو اپنی ذمہ داری لگا لی ہے اللہ تعالیٰ، میری ذمہ داری۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، شاہی اعلان معافی، شاہی اعلان، خدا بندی اعلان معافی۔ لیکن ابھی ڈالیں گے تو کہہ رہے ہیں نہیں صدر زرداری ہر ایک کی اتنی سزا معاف کر اتنے دن یہ اتنی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اعلان بھی سنو، یہ مستثنا کرتے ہیں، بس فلاں فلاں کو ہوگی، فلاں کو معافی، وہ تخفیف بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کوئی قید نہیں لگاتے، مشرک ہے تو بھی آئے، کافر ہے تو بھی آئے، گناہگار ہے، منافق ہے، کوئی بھی ہو، جب وہ توبہ کر لے تو ہم معاف کر دیں گے اور ہمیشہ کے لیے معاف کر دیں گے۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اے وہ لوگوں جو گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کر چکے ہیں، میری رحمت سے، اپنی رحمت کی، اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تو صحیح تو تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، سارے گناہ معاف کر دے گا، اور وہ انعام بھی ساتھ دے گا۔ اور اتنی امید والی آیت نہیں، سب کے کسی کو نہیں چھوڑا۔ بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، در کافرو گبرو بت پرستی بازا، ادھر کہیں وادر کہیں نا امیدی نیست، یہ دروازہ جو ہے نا امید کی وجہ نہیں ہے۔ اگر تو بت پرستی کرتا رہا تو پھر بھی آج آ تو جا۔ اب میں نے اعلان کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب جو بخشش کروانا چاہے کروا دے، جو نہیں کروانا چاہے اس کی مرضی، لیکن جو بخشش کروانا چاہتا ہے اس کو پھر میں ایک حکم دیتا ہوں، کیا کر وہ گناہ تو معاف ہو گئے، یہ دوبارہ نہیں ہوں گے، کہیں بھی نہیں ہوں گے، مٹ گئے۔ آپ اپنے رب کی طرف جھک جاؤ اور عذاب آنے سے پہلے اپنے آپ کو تسلیم کر لو۔ اللہ یعنی جلدی کرو، یہ نہیں کہ معاف تو کر دیں گے، علی طرح گناہوں کے مزے لے لیتے ہیں، پھر توبہ کر لیں، پھر پتہ ہے کتنے دینے دیتے تھے۔ ابھی اعلان ہوا تو فوری توبہ، پھر بدل نہیں ہوئی وقت ابھی واسا پہ، یا اللہ کیسے ہم آپ کی طرف رجوع کریں؟ فرمایا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا
ينزل إليكم من ربكم خوبصورت پیارے پیارے احکام اللہ نے اپنی کلام میں نازل کر دیے اور اپنے پیغمبر کو قائد کو بتا دیں ان احکام کی اتباع کرو یہی رجوع ہے تمہارا کوئی اتباع کرو لیکن جلدی عذاب آنے سے پہلے عذاب اچانک بھی آ سکتا ہے ام تقول بہانے مشرکین کے بہانے مارنے کے بعد ان کا فائدہ کیا ہے بہانے خود کا رات کوئی کہے گا یا صدا علی ما فرطت فی جنب اللہ مجھے افسوس ہے میں نے اللہ کی طرف بہتائی کی رکھی تھی میں کہتا میرے پاس ٹائم نہیں اور بلکہ میں مذاق کرتا تھا ان کے ساتھ جو اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے کہ میرا قصور ہے اس واسطے غلطی ہو گئی معافی چاہیے نہیں ہو یا کہیں گا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین یا کہے گا میرا قصور نہیں اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی اگر ہدایت دیتا تو میں بھی متقی ہوتا یہ معنی ہے اور تقول حین تر العذاب جب عذاب کو دیکھے گا تو کہے گا کاش کہ مجھے ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں جاننے کی اجازت مل جائے تو میں نیک بن گیا ہوں گا یہ 3-4 اس کے بہانے ذکر کرے ایک ہی کہا وَلَا قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ جی ہاں تیرے پاس میرے احکام آئے تھے اس وقت تو جھٹلاتا تھا تکبر کر کے انکار کرتا تھا اب کیسے معنی بنا رہے میں تو آئے کوئی نہ ہو پتہ ہی کوئی نہ ہو تمہیں اس واسطے تمہارے عذر لنگ گئے ان کا کوئی اعتبار نہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ ان جھوٹے لوگوں کو جو اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے قیامت کے دن ان کے کالے بھجنگے چہرے ہوں گے اور جہنم میں ان کا ٹھکانہ ہوگا وہاں ٹوٹے گا ان کا تکبر وہاں ٹوٹنے سے فائدہ ہی کوئی نہیں وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کامیاب میں بشارت اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پوری کامیابی کے ساتھ نجات دیں گے ان کو ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف پہنچے گی کہ نہ کوئی غم ہوگا اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل سن لو کان کھول ہر چیز کا خالق بھی اللہ ہر چیز کا ساتھ بھی اللہ ہر چیز کی زمین آسمان کی چابیاں بھی اسی کے پاس ہیں خزانے بھی اسی کے پاس ہیں اپنے خزانوں میں سے جس کو جو چاہتا ہے دے دیتا ہے اگر تمہیں کچھ چاہیے تو اس سے رابطہ رکھو اگر نہیں چاہتا تو پھر نقصان وہ اٹھائے گا قُلْ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ مشرکین مطالبہ کرتے تھے نبی علیہ السلام سے کہ آپ کمپرومائز کر لیتے ہیں انگریزی کا لفظ ہم بڑا پسند ہے نصیحت کر لیتے ہیں سنائی کر لیتے ہیں تو آپ ہمارے معبودوں کی کچھ عبادت کرنا شروع کر دیں ہم بھی اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیں گے جھگڑی ختم ہو جائے گی اللہ نے کیا لفظ بولا میرے محبوب سن ان سے کہے وہ چاہلو تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کی ساتھ رسول کی عبادت کروں نادان کو پاگلوں کیا کہہ رہے ہو اللہ چاہلوں غیر اللہ کو میں پکاروں تمہارے ساتھ مل کے پکاروں میں تو رد کرنے آیا ہوں میں تمہارے ساتھ مل جاؤں گا دوسری جلدی آیا تو سخت ہے یہ تو ہونے کے لیے تھی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ میری طرف بھی اللہ نے وحی دے دیا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تمام سابقہ پیغمبروں کے بعد بھی وحی بھیجی اور سنو وحی لَئِنْ أَشْرَكْتَ
لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ کرتے بھی ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کو خطاب فرماتے ہیں اگر تم میں سے بھی کسی نے شرک کیا تو سارے عمل ضائع کر دوں گا اور نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ کائنات میں اونچی شخصیات ہیں، ان کو تو ہمارا عقیدہ ہے کوئی پیغمبر بھی شرک نہیں کرتا، وہ تو شرک کی رات کے بھی آتا ہے، لیکن جب بڑے کو تنبیہ ہو جائے تو چھوٹے کو کان ہو جاتے ہیں۔ بتانا ہمیں ہے کہ میں میرے پیغمبر سے بھی خدا کا خاصہ شرک ساتھی ہو، میں ان کو ہی نہیں چھوڑوں گا تو تم کو کوئی کہے کہ جی میرے بیٹے نے بھی دیکھا نا نبی علیہ السلام سے جب سفارش کی گئی یہ فاطمہ نامی عورت لڑکی سے چوری ہو گئی ہے، جتنا مرضی مال لے لے لیکن ہاتھ نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد کی چوری کرتی تو ہاتھ کاٹ کے رکھ دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ خارشیں کرتے ہو اب کیا کہ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس پر شکر کرو تو راہ راست پہ چل پڑے ہو تو اپنی آخرت بنا لو گے۔ تو اللہ کی قدرت کی قدر نہیں کرتے، حالانکہ اللہ کی شان کیا ہے اللہ تو قبضتہ الارض جميعا قبضتہ یوم القیامة والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ کی قدرت اور طاقت والا ہے، اور زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور پورے آسمان ساتوں لپیٹ کر اللہ کے دائیں ہاتھ میں۔ جس کی ایسی قدرت ہے اس سے نہیں ڈرتے۔ سورج پھونکا جائے گا تو زمین آسمان کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے، جس کو اللہ بچائے گا وہی بچے گا۔ زمین دوبارہ اللہ کے نور سے دوسری پیدا ہوگی، اللہ کے نور سے چمک اٹھے گی اور وہاں کتاب یعنی لوگوں کے اعمال نامے حاضر کیے جائیں گے، نبی گواہیوں کے بھی آئیں گے اور دیگر شہداء بھی آئیں گے۔ اس وقت فیصلہ صرف خدا تعالیٰ ہی کریں گے اور جبریل اور میکائیل بھی نہیں کریں گے، محمد اور نوح بھی نہیں کریں گے، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ سب کا فیصلہ براہ راست اللہ تعالیٰ کریں گے اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا، حق کے فیصلے ہوں گے۔ ہر آدمی کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ ملے گا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، مشرکین و کفار و کافروں کی جہنم میں حاضری کا جو ہے منظر بھی ذکر فرمایا۔ ان کو وسیق الذین، یہاں ہاتھ کے لائے جائے گا کافروں کو جہنم کی طرف، پارٹیوں کی صورت میں، جماعتوں کی صورت میں، اور جہاں جائیں گے دروازہ کھولے گا، وہاں کے داروغے کہیں گے کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول اللہ کیا کام پڑھتے نہیں سناتے تھے اور ڈرایا نہیں تھا؟ وہ کہیں گے جی ہاں ہمارے پاس آتے تھے لیکن ہم نے مانا نہیں تھا، اور باید نہیں مانا تھا تو پھر اس کا نتیجہ یہ قیلا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، یہ جہنم کے دروازے کو لے جاؤ، اندر سے ہمیشہ رہو، واپسی کبھی نہیں ہوگی۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اب جنت والوں کا کی حاضری جنت میں ایسے ہوگی جیسا کہ جلوس کی شکل میں عزت کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے لوگ آتے ہیں۔ اس ٹائم کو لائیں گے، جب آئیں گے تو آگے داروغے جنت کا رضوان غالباً اس کا نام ہے، وہ اپنی کابینہ اور اپنے عملے کے ساتھ دروازہ کھول کے باہر انتظار میں ہوگا تاکہ یہ تو رکنا بھی نہ پڑے، دروازے کی چابی بھی نہ ڈھونڈنی پڑے، پہلے دروازے کھلے ہوئے ہوں اور سیدھے اندر چلے جائیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور سبحان یہ اللہ۔ پیش کریں گے سلام سلام علیکم وعلیکم السلام، تم بہت اچھے ہو، خوش ہو، جاؤ جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ گے، باہر نہیں آؤ گے۔ وقال الحمد للہ الذی صدقنا
जन्नती लोग जन्नत में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। सब तारीफें और कामयाबियां और सब तारीफें और हमको सना सिर्फ अल्लाह के लिए जिसने हमारे साथ जो दुनिया में वादा किया था वो सच करके दिखाया, हमें जन्नत की ज़मीन का वारिस बना दिया और इख्तियार दे दिया जन्नत के जिस हिस्से में हम चाहें रह सकते हैं। सुभान अल्लाह। और उधर फरिश्तों का अल्लाह ताला की जाह जलाल का हाल यह है कि फरिश्ते सब बात के हो अर्श के बाहर खड़े होंगे, वो अपने रब की तस्बीह बयान कर रहे होंगे और हम बयान कर रहे होंगे। इधर अल्लाह ताला की तरफ से फैसले सुनाए जा रहे होंगे। वकील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कहा जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है हमारे हक में सही फैसला अल्लाह ताला ने किया और जन्नत में भेज दिया, वादा ने पूरा कर दिया। हामीम तंज़ीलु किताबिन मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। शुरू में आम तौर पर सूरतों में अल्लाह ताला अपनी किताब का तारुफ कराते हैं, रसूल का फिर बाकी मसले यहाँ भी उसका ये किताब अल्लाह की तरफ से नाज़िल की गई है, जो अल्लाह अजीज भी है अलीम भी है। एक हुक्मनामा है, खत समझो अंग्रेजी में कुछ लेटर है, लेटर है, आर्डर ऐसा ही हर लेटर मेरी नौकरी का लेटर आ गया, मेरे दाखिले का लेटर आ गया। ऐसा कितनी खुशी होगी जिनको जन्नत में दुखूल का लेटर मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अभी आया है लेटर हमारी जिंदगी संवारने के लिए, जो ये लेटर है वो पहले ना जन्नत में आया कि ये किसकी तरफ आया, तुझे पहले पता तो होना चाहिए किसने भेजा है। फरमाया वो अल्लाह है, वो पूरी कुव्वत वाला है और वो सब कुछ जानने वाला है। जितना बड़ा भी कोई गुनाहगार हो या सारी दुनिया के लोग भी गुनाहगार हो, तौबा करे तो सबको एकदम माफ कर देने वाला है, सबकी तौबा कबूल करने वाला है। और कोई अकड़ता है तो सख्त सजा वाला भी है, मरोड़ के भी रख देता है। ये नहीं कि चलो माफी करी है, फिरौन को रगड़ा, कारून को रगड़ा और जनाब इसको हामान को ये फला फला ये वाक़यात कब सुन चुके हैं, वो भी तो अल्लाह ही के काम है। अच्छा ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं। इस हुक्मनामे में लोग आपके साथ झगड़ा करते हैं, झगड़ा करने वालों का हाल देखो, कौम हूद, कौम नूह और उसके बाद बहुत सी जमातें जो आप उनका तर्जुमा वाक़या सुन चुके हैं, उन सामने अपने पैगम्बरों को नीचा दिखाने के लिए झगड़ा किया था बातिल के जरिए। लेकिन हमने हमने उनको पकड़ा तो हमारा अज़ाब कैसा हुआ तुम पहले सुन चुके हो। तुम कौन हो, अगर नाफरमानी तुम करोगे तो तुम भी पकड़े जा सकते हो। तो तुमसे कई चीज़ों में बड़े थे, कौदे भी बड़े थे, उनकी शक्लें भी अच्छी थी, उनके माल भी बड़े थे, बहुत कुछ था उनके पास। वो नाफरमान उन्होंने की ऐसे तो नहीं खुदाई के दावे करते, कुछ है था तो उन्होंने किया है ना, खुदाई के दावे करते। الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم, जो हुक्मनामे को तस्लीम करते हैं उनके लिए तो हामिलान अर्श फरिश्ते भी दुआएं करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं उन ईमान वालों के लिए और दुआ में कहते हैं फरिश्ते रब्बना वसिअता कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मन फ़ग़फ़िर या अल्लाह तेरी रहमत वसी है, तेरा इल्म भी वसी है। इन लोगों ने तौबा की है और तेरे हुक्म पर चले हैं, इनको आग के अज़ाब से बचा ले। ऐ अल्लाह इनको जन्नत में दाखिल कर और जो इनके
ایمان والے باپ دادے یا بیویاں خاوند یا اور بچے اور دوست سب ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ اگر وہ کمزور ہیں تب بھی ان کے ساتھ جنت میں بھیج سکتا ہے۔ اور ان کو دعا ہے، وہ کیسے فرشتے دعا کر رہے ہیں، وَقِيمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، ان کو ہر تکلیف سے بچا، جس کو تو نے بچا لیا وہ تیری رحمت ہے۔ اور وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جو حکم نامے کو نہیں مانتے کافر ہیں، وہاں اپنے آپ پر جو ہے غصے ہوں گے کہ ہم نے کیوں نہیں مانا، اور ہم مان لیتے تو آج یہ نہ دیکھنا پڑتا۔ فرمایا جب جس طرح تمہیں آج غصہ آ رہا ہے، غصہ تمہیں آ رہا ہے، اسی طرح ہمیں بھی تو آتا تھا جب تمہارے پاس ہمارا نمائندہ ہمارے پیغام لے کر جاتا تھا، تم انکار کر دیتے تھے، ہمیں غصہ نہیں آتا۔ شاہی آرڈر آ جائے، لیٹر آ جائے اور کہ ہم نہیں مانتے، تو چھوڑے گی گرفتاری پار جائے، آپ تو سگڑا نہیں پار کر سکتے، پکڑے جاؤ۔ پھر کہے کہ چلو یا اللہ پہلے بھی موتیں بھی دی، زندگی ایک اور زندگی بھی دے دے، ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، فرمایا اور زندگی نہیں کھاتا۔ ہماری حالت پتہ کیا تھی؟ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا کہ وہ اکیلا ہی سب کچھ ہے تو تم انکار کرتے، جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر کے کہ وہ بھی اس کا مرضی کر سکتا ہے تو پھر تم خوش ہو جاتے ہیں۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارو اگر کافر سڑتے بھوجتے رہے۔ رفیع الدرجات ذو العرش، بلند مراتب والا عرش والا ہے، یلقی الرعب من امرہ علی من یشاء لینذر یوم التلاق یوم ہم باردون لا یخفی علیہم، قیامت کے روز جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک، بتاؤ حکومت کس کی ہے؟ فرشتہ آواز لگا رہا ہے، سارے وہاں لوگوں دور دور تک ہوں گے، سب کو بغیر سپیکر کے پہنچے گی آواز، سب سنیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ۔ 3 دفعہ کم از کم یہ اعلان ہوگا، کوئی آگے جواب نہیں ہوگا، سارے بادشاہ دنیا کے وہاں موجود ہوں گے، یہ کوئی نہیں کہے گا کہ میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں پھر دوبارہ فرشتہ اعلان کرے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اللہ اکبر۔ یہ حکومت آج اللہ کی ہے جو ایک ہے اور غالب ہے۔ اليوم تجزی کل نفس، آج ہر آدمی کو دنیا میں کیے ہوئے اعمال کی کمائی کا نتیجہ ملے گا، ظلم کسی پر نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوں گے کہ لوگوں کے دل اٹھ کے گلے کو آ رہے ہوں گے، پریشانی ایسی ہوگی اور غصے میں ہوں گے، پریشانیوں میں ہوں گے، وَلِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ، وہاں ظالم کافر مشرک کا کوئی نہ دوست ہوگا نہ سفارشی ہوگا جس کی بات مان لے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں، جو ٹیڑھی آنکھوں کے ساتھ تم کو جو ناجائز چیز کو دیکھ رہے ہو، ہمیں تو پتہ ہے، کسی کو پتہ نہ لگے لیکن ہمیں تو پتہ ہے، میرے فرشتے کو بھی نہ پتہ لگے تب بھی میں تو جانتا ہوں۔ اللہ بلکہ یہ تو آنکھ تو ظاہر ہے جو تمہارے دل میں چھپا ہے، اور جو تم میرے ارادے کیے ہیں وہ بھی میں جانتا ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس واسطے حق کا فیصلہ ہوگا۔ ذرا چل بھر کے دیکھو کیا حال ہوا دنیا میں، ہم نے کن کو کیسے پکڑا۔ ان میں سے پھر واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا آگے چل پڑا ایک دو رکوع میں، اس کی مختصر سی بات ہے۔ اللہ نے کہا
موسیٰ علیہ السلام کو ہارون نہیں حامان فرعون قارون یہ تین بڑے تھے وہاں کے بڑے چودھری تھے اور سب کا چودھری تھا فرعون تھا حامان اس کا وزیر اعظم تھا قارون ویسی سرمایہ دار تھا ان سب نے کہا ساحر کذاب نعوذ باللہ یہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے نعوذ باللہ باللہ اور فرعون نے آرن کا جاری کر دیا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه جو ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر ان کے بچوں کو ہی قتل کر دو ایک دو بچے قتل کروائے نا موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے وہ تو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہی نہ ہو وہ الگ ہے اب ہے موسیٰ علیہ السلام میدان میں ہے وہ دعوت دے رہے ہیں تو اب یہ دوسرا حکم یہ جا ہے کہ اس پر جو ایمان ہے ان کے بچوں کو بھی قتل کرنا یہ اور ہے وہ پہلا حکم اور ہے اس سے میں اگر کہتا ہے ضرور یقتل موسیٰ ولیدعو ربہ فرعون نے کہا چھوڑو مجھے میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتا ہوں وہ اپنے رب کو بلا کے اپنی جان بچا کے دکھائے اس نے تو ہمارا دین ہی تبدیل کر دیا وہ دنیا میں حکومت چاہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرے بس کی بات نہیں میں تو اپنے رب کی پناہ میں ہوں کوئی متکبر کوئی ظالم کچھ نہیں کہہ سکتا کچھ نہیں کر سکتا ادھر بھگتیاں تو ہوں گی لیکن عمل ان کے باپ سے بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی مدد شروع ہو گئی ایک مومن کھڑا ہو گیا انہی کی فرعون کی قوم کا وہ کہتے ہیں ایمان ظاہر نہیں کیا وہ ظالم وہ فوراً فرعون تو ایسے آدمی کو قتل کرتا ہے جو کہتا ہے رب میرا اللہ ہے اس کو قتل یہ قتل کرنے کے قابل ہوتا ہے تو کیا آرڈر چلاتا ہے اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں جو تو آخر وہ عوام تھا نا ان کا رشتہ دار تھا انہی کا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے آگے تو کھڑا ہو جائے ایمان چھپا کر موسیٰ علیہ السلام کی مدد کو آ گیا اور کیسے انداز میں اللہ نے اسے بات سکھائی اگر یہ جھوٹا ہے تو جھوٹ کا وبال اس پر ہوگا اگر یہ سچا ہے تو پھر تمہارا کیا بنے گا کیسی بات اللہ تعالیٰ مسلم قذاب کو جو ہے ہدایت نہیں دیتا یا قوم یہ خالی پڑے ادھر ہے لیٹرین اگر جانا ہے اس کو پیشاب وغیرہ ہے تو ساتھ پورا ہوئی حضرت علی سے کسی نے پوچھا آپ سے بھی کوئی بہادر ہے آپ کی بہادری تو بڑی مشہور ہے نا خیبر کا گل پاٹ کیا تھا فلاں لوگ پڑھائے ہوئے اشعار واقعی بہادر بھی تھے فرمایا ہاں وہ صدیق اکبر ہے بلکہ ایک دو حضرت علی نے خود پوچھا اس کا جو فرعون کے سامنے ایک جوان کھڑا ہو کے اس کی بات کو ٹوکتا ہے اس کی بات کو ٹوکتا ہے اس سے بھی کوئی بہادر ہے لوگوں نے کہا آپ ہیں میں کہا ہوں میں کھڑا جاتا ہوں بہت سے مقامات پر یہ ہے پھر بتائیں کون ہے فرمایا وہ صدیق ہے اللہ ایک دفعہ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا ہوا تھا اور جو کچھ کر سکتے تھے کر رہے تھے ہم بھی وہاں تھے کسی کو جرأت نہیں ہوئی چھڑانے کی اتنے میں صدیق اکبر کو کہیں سے پتہ چلا وہ بھاگتا ہوا بڑھ گیا مجھنے کے اندر ادھر کرتا ہے مکے مارتا ہے ٹوٹتا ہے ادھر چھڑا دیا یہ ہے بات اور فرق یہ ہے فرعون والے بندے نے ایمان ظاہر نہیں کیا تھا
اور حضرت ابو بکر نے ایمان ظاہر کر کے اس واسطے انہیں لگا یا قوم اب تقریریں سنو رجل مومن کی یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین آج تمہاری حکومت ہے کل پھر کیا بنے گا تمہاری حکومت تو نہیں رہے گی نا پھر مجھے کون بچائے گا جب میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں تو بچ جاؤں گا لیکن آگے ایک دن آنے والا ہے فرعون نے کہا یار میں تم لوگوں کو وہی راستہ دکھاتا ہوں جس کو اچھا سمجھتا ہوں اس نوجوان ہی ہوگا نوجوان کا جو خون ہوتا ہے نا وہ پھر نہیں دیکھتا کہ بڈھا بابا ہے نا وہ اچھی کوئی ساتھ سنتے پھر بھی کہتے ہیں ادھر ارادے کرتا ہوں پھر توڑ دیتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے وہ کہیں ایسا نہ پھر اور جب وہ نوجوان ایک بات کو لے کے کھڑا ہوتا ہے جو ہو جائے میں کر کے دکھاؤں گا یہ ہے جوان کا بھوٹے انسان یہ مسئلے نہیں ڈھونڈتا ہے جوان نہیں ڈھونڈتا آگے ساری تقریر لوگ تک جاتے ہیں آئے تھے حالات کو بتائیں کیا لَقَدْ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رُسُولٌ مِّن قَبْلِكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ یوسف علیہ السلام بھی تو آئے تھے ان کی بھی تم نے نبوت نہیں مانی وہ فوت ہو گئے تم نے کہا اور کوئی نبی نہیں آئے گا وہ آ گیا اس کو نہیں مانا تھا اس کو مان لو فرعون نے کہا حامان دیکھو احمقیت دیکھو بڑا خدا بند ہے احمق کتنا ہے صرف یہ احمق بھی ہے اور چال باز بھی ہے تاکہ یہ لوگ ادھر نہ جائیں ادھر کسی نہ کسی جیسا حکومت کو بھی پڑے تو قتل کروا دیتے ہیں بولے تاکہ لوگوں کا لوگ ادھر ہو جائیں یا کہ مسئلہ چھڑوا دیں گے آپ خود ہی مذہبی جھگڑے شروع کرا دیں گے اور پھر تاکہ لوگ ادھر جائیں گے ہم الزام بھی ان پر لگائیں ہماری حکومت کرتی ہے اے بھی حکومتوں کا ایک انداز ہوتا ہے یہ جسم پاگل ہی عوام کو ہی پتہ چلتا ہے فرعون نے کہا حامان یوں کر ایک کوٹھا بنا اب کوٹھا بنا پر اینٹیں بنے وہ پکے پھر وہ بنے وہ پتری بات اب کی ہے تو بنوائے گا کوٹھا پھر اس میں چڑھ کے میں دیکھوں گا خدا ہے آسمان میں ہے پھر حکومت کوٹھے تو بنے بڑے 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 پہاڑ ہیں کم دوستی چڑھ کے اس تک جا حضرت ہے ہمارے بزرگی کی کیا ہی چیزیں تھی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ فرمائے اے محمود آسمان پر میرے پاس آ جا میں یہ نہیں کہوں گا یا اللہ میں کیسے آؤں چھڑی ڈول میں دنیا کے سب سے جو بڑا پہاڑ ہے نا اس پہ چڑھوں گا چڑھتے کرتے جب چوٹی پہ کھڑا ہو کے ہاتھ منہ کروں گا یا اللہ یہاں تک تو میرا بس تھا میں آگے تو دے پہلے ہی ایک اور ہمارے بزرگ تھے قید میں جمعے والے دن جمعے کی تیاری کرتے کپڑے پہنتے نہاتے دھوتے جیل میں اور دروازے تک جاتے واپس آ جاتے لوگوں نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ نہیں چھوڑتے بھائی میرے بس کی بات ہے میں وہ تو میں نے کروں گا نہا سکتا ہوں کپڑے بدل سکتا ہوں اتنی سختی نہیں ہے اور دروازے تک جا سکتا ہوں یہاں تک سلام پہنچ جاتا ہوں دروازہ کھول کے چلا جاؤں گا نہیں تو میں دور کچھ کرو تو صحیح تھا نہیں گھر بیٹھ کے کچھ نہیں ہو سکتا اللہ یا قوم یخاف علیکم یوما تناد اس نوجوان نے کہا میں پکار کے دن سے تمہیں ڈراتا ہوں دوسرے کا کوٹھا بڑا میں چڑھ جاؤں گا پکار الذی آمن یا قوم اتبعون اب کھل گیا ایمان والا نوجوان کہتا ہے او لوگوں میرے ساتھ آؤ میں نبوت کا نہیں دعویٰ کر رہا
میں ان نبیوں کی طرف سے نمائندہ بن کے تم بھی میرا ساتھ دو، میں تمہیں راہ راست پہ لے جاؤں گا۔ یہ دنیا ہمیشہ ہی نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی دنیا، اور آخرت ہمیشہ ہی ہے۔ یا قوم ما یدعوکم الی النجات، بڑی بہترین تقریر ہے جوان کی، کہتا ہے مجھے کیا ہے، میں تمہیں تو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے نار کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کی ناشکری کروں اور شرک کروں، اور میں تمہیں بلاتا ہوں عزیز غفار کی طرف۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، مجھے یاد کرو گے میری باتیں، ہم نے کرتے ہیں یاد، اللہ نے قرآن ہی بنا دیا، ایسا یاد کرو یا اللہ نے قرآن بنا کے دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو قرآن سے پہلے کا واقعہ ہے نا، اس نے پہلے کہا تھا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں ایک دن یاد کرو گے۔ اب میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں آپ دعا مانتے ہیں وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ فرعون نے فیصلہ ہو گیا کہ اس کو مار دو۔ وقال اللہ تعالی فرمایا ہمارے نمائندے کو کوئی نہیں مار سکتا جب ہم بچانا چاہیں۔ اللہ نے ان سارے مجمع کے اندر سے اسے بچا لیا، ان کے کام، ان کے جو مکر سب ناکام ہو گئے، حضرت اس نوجوان کو قتل نہ کر سکے۔ وہ تفصیل میں بھائی کیا 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 انہوں نے، لیکن کوئی بھی کشتیوں میں بھیجا، پہاڑوں پہ بہت جگہ لے گئے، لیکن نہ قتل کر سکے۔ اور ان کا حال فرعونیوں جو پانی میں ڈوبے اور آگ میں چلے گئے، پانی میں ڈوبے آگ میں چلے گئے، اور شام صبح و شام آگ پر ان کو پیش کیا جاتا ہے، یعنی صبح و شام سے مراد ہر وقت ہے۔ اور قیامت کے دن ان کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دیا جائے گا۔ وہاں جا کر آپس میں گفتگو کریں گے، ہمیں بچا دیا، ہم تمہارے پیڑوں فرعون تیرے پیچھے چلے تھے، مجھے میں کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ پھر سارے مل کے دارے جہنم کے درونے سے کہیں گے ایک دن کی چھٹی، ایک دن کی چھٹی لے کر دے دے، تھوڑی سی تکلیف تو کرا دے۔ وہ کہے گا اولم تأتیکم رسلکم، کیا اللہ کے نمائندے تمہارے پاس احکام لے کر نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، کہیں گے جی ہاں آئے تھے۔ اور میں پھر مجھے کیوں کہتے ہیں خود ہی پکارو اللہ کے احکام نہیں ماننے تھے پھر اس سے، لیکن تو اب پکارو یا نہ پکارو تمہاری دعا اب نہیں سنی جائے گی۔ وما دعاء الكافرين الا في ضلال انا لننصر رسلنا والذين امنوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور عام ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور ظالموں کو ان کی معذرت بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی، ان پر ہمیشہ کے لیے لعنت ہوگی۔ دنیا میں اگر توبہ کرنے معذرت قبول ہوگی، آخرت میں نہیں ہوگی۔ ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان، اللہ یہ آیات میں جھگڑتے ہیں، مناظرے مجادلے کرتے ہیں، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں، ان کے سینے میں تکبر ہے، لیکن وہ اپنے مقصد کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ زمین آسمان کا پیدا کرنا پڑا ہے یا لوگوں کو دوبارہ پیدا کرنا پڑا ہے؟ اندھا اور بینا، دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں، تو کیا پھر ایمان والے دو گناہگار کافر برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی برابر نہیں۔ قیامت آنے والے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اس کو مانتے ہی نہیں۔ اللہ کی طرف سے ہوا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جب خود کہہ رہے آؤ آؤ درخواست جاؤ میں قبول کرتا ہوں، پھر لوگ کیا لوگ میں بولوں گے، پھر بھی کوئی درخواست نہیں، قبول کرنے والا کہتے لاؤ 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 بھی درخواست لاؤ قبول، کوئی دوسر نہیں، کوئی اس پر آپشن نہیں لگائیں گے۔
آؤ قبول لیکن اور دوسرا اس کے الٹ سن لو، جو نہیں مانگتا اس کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اللہ وہ ذات ہے اس سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے، دوسرے وہ ہیں جن سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں مانگتے ہیں خوش ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد بار بار دیکھو پھر وہ ناراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، وہ بھی ناراض ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے بہت دور 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 بار 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 نافرمانیوں کے پاؤ کرتے جاؤ، کبھی تانا نہیں دے کے پاؤ. ہم تو اس خدا کو ماننے والے ہیں، صحیح ہے، اس کو مانتے ہیں. ایسا ہو رہا ہے. معافی وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین بنائی، آسمان بنایا، تمہاری شکلیں بنائی، سونی شکلیں بنائی، تمہیں رزق دیتا ہے، اور تمہارا رب ہے، وہ برکت والا ہے، وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اسے پکارو، اخلاص کے ساتھ پکارو، اللہ کا شکر ادا کرو. اے میرے محبوب آپ اعلان کر دیں گی وہی دعا نعبد الذین تدعون من دون اللہ. مجھے روک دیا گیا کہ میں بھی ان کو پکاروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں اپنے رب کے سامنے سر جھکا دوں. کون ہے رب؟ جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر علقہ سے، پھر تمہیں بچہ پیدا کیا، پھر تم جوان ہو جاتے ہو، پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو. اور کچھ لوگ بوڑھے ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں، اور کچھ اپنی عمر پوری کر کے بڑھاپے میں مرتے ہیں. یہ سارے نظام اللہ کے، اللہ زندہ بھی کرتا ہے، موت بھی دیتا ہے. الم تر الی الذین جادلوا فی آیات اللہ، جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں ان کے ذرا حال دیکھو، اور رسولوں کی باتیں بھی نہیں مانتے. اذ الاغلال فی اعناقہم، گلے میں توق ڈالے ہوئے ہوں گے، اور پاؤں میں زنجیر اور ہاتھوں میں زنجیروں سے جکڑے ہوئے، ہاتھ کڑیاں لگی ہوں گی، ڈہل لگے ہوئے گے، اور ان کو گرم پانی میں گھسیٹا جائے گا، پھر آگ میں جھونکا جائے گا. پھر اسے کہا جائے گا بتاؤ کہاں ہے جو تم اللہ کی شریک بناتے تھے، تمہیں چھڑاتے کیوں نہیں؟ لوگ مدد کو غائب ہو گئے. پھر منکر ہو جائیں گے، نہیں جی نہیں، ہم تو آپ ہی کو پکارتے تھے اور کسی کو پکارتے بھی نہیں تھے. فرمایا ہاں ہمیں پتہ ہے کس کو پکارتے تھے. چالاکیاں چھوڑو، چالاکیوں اب جہنم میں چلو. نبی علیہ السلام کو حکم ہے صبر کیجئے میرے محبوب، صبر کیجئے، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوگا. ہم نے رسول آپ سے پہلے بھی بھیجے، بعض کے بارے میں تو آپ کو بتایا اور بعض کے بارے میں آپ کو ہی پتہ نہیں. تو پھر عالم الغیب اللہ ہے، اللہ تو ہے مانتے سارے. نبی یہی گل کرو تو لوگ اللہ کون، اللہ کے رسال کرو نا، اللہ کے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے بعض رسولوں کا آپ کو علم دیا ہی نہیں، تمہیں علم نہ ہوا اس کا. تو عالم الغیب جس میں جھگڑا ہے وہ تو ہر چیز جاننے والا اللہ ہے. کچھ چیزیں جاننے والا ہے تو ہمارے بچے بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں. بعض دفعہ ہم جو چیز نہیں جانتے ہمارے بچے جانتے ہیں، وہ عالم الغیب ہو گئے. وہ کوئی چیزیں جاننا، بہت زیادہ بھی چیزیں جان لے، بہت ہی جان لے، کل کی بات ہے ہر شے جان لے، وہ ہے عالم الغیب. اس میں کسی کو شریک کرنا چاہیے. اس کا بھی فرق ہو رہا ہے. ایک بات میں کہ غیب پہ پتہ چل گیا تھا، کرامت سے ٹھیک ہو سکتا ہے، ایک بات معلوم ہو بھی گئی تو کیا ہوگا؟ ہمارا اس میں جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا اس میں ہے کہ ہر چیز ذرے ذرے کو جانے وہ سے بنتا ہے. ٹھیک ہے عقیدہ اس بات. پھر جب وہ عقیدہ نہ کہ قرآن کے خلاف نہیں ہوا تو پھر اس کے پیچھے بڑے اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے جانور بنائے،
ان پر ان میں سے بعض پر سواریاں کرتے ہو، گھوڑے پہ بیٹھ کے اکڑا ہوا ہے بیٹھا ہے، وہ گھوڑے کو سڑک کی ضرورت نہیں، جدھر لگام کر دو اسی طرف جا رہا ہے، رات ہو دن ہو بتی ڈالنے کی ضرورت نہیں، پیٹرول ڈالنے کی ضرورت نہیں، ایسی سواریاں لڑ دی ہیں، ان پر سوار اونٹ پر بہت جا گرا رہے ہو، گدھوں پر بٹوں پر، اور بھی بڑے تمہارے لفظ ہیں اس میں، فتح یسیر ہو ذرا پھر چل کے دیکھو تو صحیح، لاہور کے اندر جاؤ شاہی کی لگی سیریں کرتے ہو کہیں کبھی تو یار شہزادے اور شہزادیاں داد عیش کیا کرتے تھے، آج کیا ہے اور کچھ بھی نہیں، آج تو اکیلا جا نہیں سکتا کوئی جن کا حملہ کر دے، اکیلا ڈرتا ہے بندہ، اکیلا بندہ نہیں ہے، اپنے گھر اندر کو باقی بات دو میں نہیں جانتا تجھے اپنے گھر اپنا باپ فوت ہو کے پڑھ گیا کمرے میں، اس کے ساتھ دنگلا نہیں بیٹھتا، یہ کے ساتھ نہیں بیٹھتا، ایسا حال ہے۔ اور یہ اکڑ خان جن کے بعد جب اللہ کے پیغمبر آئے تو یہ کہنے لگے اپنے ہمارے بہت بڑا ہے، میں جی ہمارا انگریزی جانتے ہیں، فرانسیسی جانتے ہیں، فارسی جانتے ہیں، فلانی جانتے ہیں، ہمیں کیا آتا ہے؟ آج کل تو ایسے میرے بچوں کو وہ کہ بولتا اردو لکھ نہیں سکتے، وہ مجھے انگریزی آتی ہے، انگریزی۔ دیکھیے ماں کی بات، بیٹی ماں کی زبان نہیں آتی، اردو نہیں آتا، اردو بھی پھر ہمارے کسی کے ماں، کوئی بھی زبان ہے جو اصل زبان ہے وہ جو سمجھتا ہے، مادری زبان ہے، سندھی ہو، سرائکی ہو، پنجابی ہو، جو اس میں سمجھ آتا ہے دوسری زبان میں نہیں آ سکتا۔ اس واسطے اللہ نے عربی زبان میں قرآن نازل کیا، عربی سنیں تاکہ ان کو سمجھ آئے، یہ سمجھے کہ دوسروں کو سمجھا دیں۔ یہ اکڑ جاتے ہیں ہمارے پاس علم ہے، علم ہے، علم ہے، علم کو رکھو باہر میں لے جاؤ، یہ کوئی علم نہیں، یہ تو فن ہے، پیسے کماؤ گے اس کے ساتھ، اور کیا ہے یہ فن؟ تو جوتے والا جوتا سیکھ کے بھی پیسہ کما رہا ہے، تم کیا کر رہے ہیں؟ تم دفتر میں بیٹھ کر پتلون کس کے بوٹ کس کے بیٹھے ہو، اور کیا ہے؟ کوئی فرق ہے، آڑ کے جاتے ہیں یہاں سے دب سے آتے ہیں، کسی کو سمجھتے ہی نہیں۔ جس وقت کرسی گئی پینشن کوئی پوچھتا ہی نہیں، پھر کوئی نہیں پوچھتا، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے تانے دار، پی ایچ ڈی، فلانے فلانے، کوئی پتہ نہیں۔ ہم نے دیکھیں لالو لگاتے پھرتے ہیں، کبھی ان کی توتی بولتا تھا، کوئی پتہ نہیں۔ ماشاءاللہ ہمارا ڈی ایس پی پہلے ہی متواضع ہے، اللہ نے بنایا ہے، شکر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے اللہ کا شکر، ورنہ تو بندہ اکڑتا ہے جناب، جب آتا ہے تو بچوں کی آواز لگی، کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں پہ ڈی ایس پی بھی بیٹھا ہے، منہ پہ تارے کی بات نہیں، ویسے مطلب ہے اللہ نے اپنا سارا کچھ اپنی ہمت ہے۔ حامیم تنزیل جلدی جلدی انشاءاللہ تنزیل من الرحمن، رحمان رحیم کی طرف سے حکم نام آیا ہے، تفصیل سے آیا ہے، عربی زبان میں آیا ہے، اس میں ہے جس میں کے تھرو آیا ہے وہ بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، اور جن کے پاس ہے ان میں سے کچھ عقلی ہوئے لوگ کہتے ہیں ہمارے دل پردوں میں ہیں، ہمارے کانوں میں کاک ہیں، کاک کاک تو جانتے ہیں آپ، کاک لکڑی کا ہوتا ہے، بندے شیشے والی بوتل پہ لگا کر کرنا، اب بھی ہوگا شوق ان کے پاس، تو بہرحال اوپر سے ڈھکن ہو جو اندر بڑا ہوئے تب بھی بند ہو جاتی ہے، بوتل بند ہو جاتی ہے، صحیح ہے۔ اور ہمارے تمہارے درمیان پردہ ہے، وہ کہتے ہیں، فرمایا آپ کہتے ہیں انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہاری طرح انسان ہوں، میرے ماں باپ بھی ہیں، کھاتا ہوں پیتا ہوں، بیوی ہے، بچے ہیں، لیکن میری طرف وحی آتی ہے، میں رسول ہوں، تم نہیں۔ اس وحی کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ الہکم الہ واحد،
تمہارا معبود ایک ہے، فاستقیموا الیہ، سیدھے سیدھے چلو، اور غلطیاں ہو جائیں تو معافیاں مانگو تو بخش دیے جاؤ گے۔ ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے اجر نہ ختم ہونے والا ہے۔ ان کو کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، 2 دن میں بنایا، 4 دن میں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آؤ میری بات مانو، وہاں میں خوشی سے آؤ یا نہ خوشی سے آؤ، ان دونوں زمین آسمان نے کہا تینا طائعین، اے اللہ ہم آپ کی طرف آئیں گے، وہ خوشی سے آئیں گے۔ آگے قوم عاد، قوم سمود کی ہلاکت کا بیان ہے، تفصیل گزر چکی ہے۔ یہاں کے اور فائدے ہیں، لیکن پھر اب حضور ٹوٹنے لگے ہیں، ان کو سمودیوں کو، عادیوں کو، کسی کو چیخ سے، کسی کو ہوا سے اڑا دیا، ہلاک کر دیا۔ ایمان والوں کو ہم نے لیا ایک پرہیزگار تھے۔ اور یحشر اعداء اللہ، ایک میدان سجے گا، اس میں اللہ کے دشمن بھی آئیں گے اور ان کو آگ کی طرف لے جایا جائے گا۔ ان کے ہاتھ، پاؤں، کان کھانے تک ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ یہ کہیں گے کیوں بھائی تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم تک اللہ الذی ہم تک کل شیء، آدم یا اللہ نے بلوایا ہے جو سب چیزوں کو بلواتا ہے، کہ اب پہلی دفعہ ہم جھوٹ پکڑنا شروع کر دیں؟ زبان تو بولتی رہی پہلے، آج ہے ہاتھ اور پاؤں بول رہے ہیں۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافر کہتے ہیں قرآن سنو نہیں، شور ڈال دو جہاں قرآن کی آواز ہے، کوئی نہ کوئی بھانا بنا ادھر ادھر یا مجلس میں چلے جاؤ تاکہ کوئی حق سنے نہ۔ فرمایا ہاں ہم ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب دیں گے، اور اللہ کے دشمن آگ کی طرف ہمیشہ کے لیے لائے جائیں گے، اور وہاں جو یہاں کفر کرتے تھے کسی اور کو اپنا معبود بنا، ان کو کہیں اللہ وہ جن اور وہ انسان جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا ایک دفعہ ہمارے ہاتھ میں دے دیں، ہم ان کو اپنی لاتوں کے نیچے رو دیں گے۔ یہ وہ حق ہے، اتنے تو میں نادر ادب سے نہ لو تو لوگ ہمارے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہاں وہ کہیں گے یا اللہ وہ ہمیں دکھا، ہمارے سامنے آئے، ہمیں اتنا غصہ ہے، ان کو نیچے لٹا کر ان کو اپنی لاتوں سے ٹھٹے مار مار کے اپنا دل کو اپنا جو ہے کیا کرو گے ٹھنڈا کریں گے۔ باقی جو ہوگا فیصلہ وہ تو آپ کا ہوگا، لیکن ہمیں ایک تو کرنے دیں۔ اور ادھر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر جم گئے، حالات آتے رہے، موافق بھی آتے ہیں اور مخالف بھی آتے ہیں، لیکن جمے رہے، ٹھنڈی ہوا بھی آتی ہے، گرم بھی آتی ہے، دھوپ بھی آتی ہے، سایہ بھی آتا ہے، دھوپ بھی آتی ہے، رنج بھی ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہر حال میں انہیں استقامت رکھی کہ جب مر رہے ہوں گے تو فرشتے آئیں گے اور آ کر یہ اس کو ان کے کان میں کہیں گے نہ تمہارے اوپر خوف نہ تمہیں غم، جنت کی خوشخبری لے لو اور سیدھے سیدھے یہ دنیا چھوڑ کے جنت میں جاؤ۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی آخرت میں، اور تمہاری اب ہم ہر خواہش پوری کریں گے آخرت میں۔ جو تم منہ سے بولو گے، جو تم دل میں رکھو گے، پہلے تو ہم موقع ہی نہیں دیں گے۔ ایک مہمان کے پاس جب ساری چیزیں پہنچ جائیں وہ کبھی مطالبہ نہیں کرتا اور ہر چیز آ گئی، فرمایا پھر ہم اس کے باوجود بھی ہم کہیں گے کچھ اور چاہیے تو بتاؤ، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ آسان سی زندگی ہے، ماشاءاللہ اس بار رمضان کی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ
سارا سال ایسے ٹھیک ہو جائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ یہ تو لایا کرو نا اپنے کارندوں کو بھی کر، یہ نہیں کہ اپنے جو موقع دو اور تو 2 منٹ نماز پڑھ کے آؤ، اتنی دیر میں نہیں کر دیکھتا ہوں تو پہلے نماز پڑھ، نماز نہیں آتی ان کو سکھاؤ۔ ہر بات میں بچے قابو نہیں آتے، قابو کیوں نہیں آتے؟ بچے تمہارے سارے کام بنواتے ہیں، تو اس کو نماز نہیں پڑھوا سکتا، یہ کیسا آدمی ہے، تو کیسا باپ ہے؟ وہ ہر بات بنوائے تو کوئی نہیں بنوا سکتا، تو باپ ہے، وہ بیٹے ہیں، وہ دامے ہیں، تو سردار ہے، پھر یہ تیرے منہ سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ لوگ قابو نہیں ہے، قابو نہیں ہے، قابو کیوں نہیں آتے؟ قابو کرو، پہلے تم نے قابو نہیں کیا تھے، آپ کو قابو آتے نہیں، آپ آ کے دکھاتے ہیں، اپنی جان پہ جاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا چاند، سورج، پہاڑ، دریا، درخت سب یہ اللہ نے پیدا کیے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، ان کو سجدہ نہ کرو، ان کو پیدا کرنے والے خدا کو سجدہ کرو۔ اور جو فرشتے ہیں نا وہ تکبر نہیں کرتے، وہ عبادت کرتے ہیں، ہر وقت دن رات اللہ کی تسبیح میں لگے ہوتے ہیں، تھکتے بھی نہیں، تھمتے بھی نہیں۔ یہ زمین تمہیں نظر نہیں آتی، یہ خشک ہے، خشک پڑی ہوتی ہے، اس میں دھول اڑ رہی ہوتی ہے، تم اپنے کپڑے سمیٹ کے گزرتے ہو، کپڑے خراب نہ ہو جائیں، پھر ہم اس پر پانی بارش کا برساتے ہیں، اس کو زندہ کرتے ہیں، پھر اس میں چیزیں اگاتے ہیں، لہراتی ہے، اور پھر ذرا وہاں ہوا میں چلتا ہے، وہاں مزہ آ گیا۔ یہ کس نے بنایا؟ وہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، وہ مردہ انسانوں کو بھی زندہ کر دے گا، پھر حساب دے گا۔ آخر صفحہ ہے ختم، صفحہ کیا ہو یہ بات ہے، صفحہ سارا دے بھی نہیں سکتے۔ ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، جو ہمارے ذکر ہم کسی پر اللہ کتاب کہتے ہیں، نصیحت کی چیز ہم نے بھیجی، کافر جو ان کو انکار کرتے ہیں، تو کتاب عزت والی، اعمال نامہ اپنا حکم نامہ اور عزت والا ہے، اس میں کوئی باطل آگے پیچھے نہیں آ سکتا، وہ حق کی بات ہوتی ہے جو ہماری طرف سے ہوتی ہے، اور حکیم حمید کی طرف سے یہ اعمال نامہ نہیں حکم نامہ آیا ہوا ہے، پھر اس کا انکار کرتے ہیں تو پھر ان کی سزا ہونی ہے۔ اب نے کہا جائے مانو، ماننے سے بدھکتے ہیں، انہیں کہا جائے پہلے رسول بھی آئے تھے، ان کے ماننے والوں نے بھی ایسا کہا تھا، لیکن سن لو اب بھی ہمارا اعلان ہے، تمہارا رب بخشش والا بھی ہے، عذاب والا بھی ہے، تم اب جو راہ لوگے وہی تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا، تم نے راہ مغفرت والی لی تو ہم معاف کر دیں گے، اور نافرمانی والی لی تو سزا بھی دیں گے۔ عربی زبان میں ہم نے قرآن اتارا ہے، تم کہتے ہیں آپ کا عربی ہے، اگر عربی سے ہٹ کر انگریزی میں ہوتا، اردو میں ہوتا، سرائکی میں ہوتا، پھر تم عربی کہتے یار ہم تو عربی ہیں، یہ کوئی اور زبان ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ اب تمہارا عذر کوئی نہیں، تمہاری زبان میں ہم نے اتارا ہے، تمہاری عزت ہے، شان ہے، اور ایسی زبان تمہاری قبول ہو گئی، یہ قبر سے آگے سب کی یہی ہو جائے گی، حشر میں یہی ہوگی، جنت میں بھی یہی ہوگا، ہر جگہ باقی زبانیں ختم، اے زبان ایسی قبول ہوگی، یہی قرآن کی زبان ہمیشہ چلے گی۔ یہاں دنیا میں تو مختلف اور بھی زبانیں وہ نہیں چلے گی، عربی آگے چلے گی ساری۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب کی اس میں بھی اختلاف کیا گیا ہے۔ من عمل، آخری بات، آخری ہے، من عمل صالحا فلنفسی، کوئی پورا رمضان روزے رکھے، رات کو تہجد پڑھے اور جناب ساری رات عبادت کرے تو میرا کوئی فائدہ نہیں، وہ اپنا ہی فائدہ کرتا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسی ومن اساء، جو برائی کرتا ہے دن رات کرتا ہے تو اپنا نقصان کرتا ہے، میرا کوئی نہیں۔
وما ربك بظلام للعبید، کان کھول کے سنو تمہارا رب ہر کسی بندے پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. جو نیکی کرے گا اس کا بدلہ دے گا، جو برائی کرے گا قانون تو یہ ہے سزا دے دے. اگر توبہ کرے تو اسے معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، معاف کرے. وأقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وسلم. یا اللہ جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے حق تو ادا نہیں ہوا، جو کچھ ہوا ہے یہ قبول فرما، اس کو قبول فرما، اس کو قبول فرما اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی اشاعت کرنے کی، تبلیغ کرنے کی، لوگوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما. آپ خود اپنے عمل کرنے کی، مسجد کو آباد کرنے کی، قرآن پڑھنے کی، قرآن کی تلاوت صحیح انداز میں کرنے کی، اس کے مطلب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو حیات طیبہ عامر کی مہارت وصلی اللہ علیہ وسلم.